السلام علیکم. آج میں حاضر ہوں ایک نئی بک سمری کے ساتھ، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرا بہت ہی فیوریٹ ٹاپک ہے. کتاب کا نام ہے ایرا آف ڈارکنیس اور رائٹر ہیں ششی تھرور. ششی تھرور کے بارے میں بتاتا چلوں، وہ انڈین پولیٹیشین ہیں، آتھر ہیں اور انٹلیکچوئل ہیں. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں انڈیا کے اوپر، ان کے ناولز بھی ہیں. دا گریٹ انڈین ناول ہے ان کی کتاب. اس کے علاوہ انڈین سوسائٹی، پالیٹکس، نیشنلزم، بہت سارے ٹاپکس پر وہ بہت ہی اچھی کتابیں لکھ چکے ہیں. اور ان کی جو لینگویج ہے، ان کی جو ووکیبلری ہے، اس کے لیے وہ بہت مشہور ہے. تو آج کی جو کتاب ہے ایرا آف ڈارکنیس، یہ بیسیکلی ایک سپیچ کے نتیجے میں لکھی گئی. ششی تھرور ایک دفعہ انگلینڈ گئے کچھ سال پہلے، تو وہاں پہ آکسفورڈ یونین کے اندر ایک سپیچ ہوئی، اور اس سپیچ کے اندر ٹاپک یہ تھا کہ جو برٹن ہے اس نے انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ احسان کیے ہیں، اور انڈیا کو چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کرے. تو اس ٹاپک پر پہلے جو اس موضوع کے حق میں تھے، وہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ برٹن نے انڈیا کے اوپر احسان کیا، انہوں نے بات کی. اور اس کے بعد ششی تھرور نے بات کی، اور ششی تھرور نے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ جس طریقے سے ان کو جواب دیا، وہ تقریر بہت وائرل ہوئی. آکسفورڈ یونین کی سپیچ ششی تھرور کی ملینز آف ٹائم یوٹیوب پر واچ کی جا چکی ہے. اور ششی تھرور نے لکھا کہ اس تقریر کے بعد ان کو خیال آیا کہ اس اہم ٹاپک کے اوپر وہ ایک کتاب لکھیں. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی. تو اس کتاب کا مقصد عام لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ برٹن نے جو ان کی کولونائزیشن تھی اس کے دوران انڈیا کے ساتھ کیا کیا، انڈیا کے اندر کون سے کارنامے سر انجام دیے، کس طرح انڈیا کو انہوں نے لوٹا، اور کس طرح انڈیا کے اندر تباہی کی. اور یہ ساری کتاب فیکٹس اینڈ فگرز بیسڈ ہے. تو جو اس کتاب کے جو مین تھیمز ہیں وہ ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا کے اندر کیسے آئی، انہوں نے کیسے ایک ایسا نظام بنایا جس کے اندر لوٹنگ تھی، جس کے اندر تھیفٹ تھی، جس کے اندر کرپشن تھی، اور اس نظام کو کیسے انہوں نے جسٹیفائی کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیسے ایجوکیشن کے ذریعے، ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے ذریعے، ٹولز کے ذریعے کس طرح جو ہے وہ اپنے اس نظام کو انفورس کیا. اچھا، جو اس کتاب کی جو سب سے مین بات ہے، جو سب سے مین تھیم ہے جو آتھر بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ برٹش اچھے لوگ نہیں تھے. برٹش رول آف انڈیا واز ناٹ فار انڈیا. یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج تک سب کانٹیننٹ کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برٹش ہمارے فائدے کے لیے آئے تھے، ان سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوئے، انہوں نے ہمیں یہ نظام دیا، یہ کیا، وہ کیا. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید ہم بہت جہالت کے اندر رہ رہے ہوتے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. مغل جب یہاں پہ آئے تھے تو انہیں یہاں کے جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں، لینگویجز ہیں، کلچرز ہیں، اس کا احترام کیا. وہ یہاں پہ سیٹل ہوئے اور اپنی ساری زندگی یہاں پہ گزاری، اور اپنا سب کچھ ہندوستان کے اندر رکھا. لیکن جب برٹش آئے تو انہوں نے یہاں کی جو ریسورسز تھے، یہاں کی جو ویلیوز تھیں، یہاں کے لینگویجز، یہاں کے کلچرز، یہاں کی خوبصورتی، ثقافت، اس سب کو انہوں نے مسخ کیا، اور انہوں نے اپنا ایک نظام ہمارے اوپر نافذ کیا. اور وہ نظام صرف ان کے فائدے کے لیے تھا اور ہمارے نقصان میں تھا. اسی وجہ سے انہوں نے ایک ایسا بیوروکریٹک سسٹم بنایا، ایک ایسا نظام بنایا جو صرف اور صرف ان کی لوٹ میں ان کی مدد کرتا تھا. اور وہ نظام آج بھی یہاں پہ موجود ہے، اور وہ یہاں پہ آج بھی جو ہے وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا. اس کے علاوہ برٹش نے یہاں پہ جو ہندو مسلم فسادات تھے وہ پیدا کیے. اس سے پہلے ہندوستان کے اندر ہندو مسلم بہت ہی پرامن طریقے سے رہ رہے تھے. 1857 کی جنگ آزادی کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ کوئی مسلمانوں کی جنگ آزادی نہیں تھی، وہ ہندوؤں کی جنگ آزادی نہیں تھی، وہ انڈینس کی جنگ آزادی تھی. اور وہ کلیکٹیو تھے، ان کے اندر ریلیجیس ڈفرینسز نہ ہونے کے برابر تھے. اتنے بڑے پیمانے پر ان کے درمیان فسادات اور نفرت بالکل نہیں تھی. جب برٹش یہاں پہ آئے، انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپلائی کی. تو انہوں نے یہاں پہ کیا لوگوں کے درمیان مذہبی بنیادوں پر نفرت پیدا کی، جس کے نتیجے میں جو تقسیم ہے ہندوستان کی وہ واقع ہوئی. اتنی بڑی مائگریشن ہوئی، لاکھوں لوگ مارے گئے. اور اس کی جو تقسیم ہے اور نفرت ہے، اس کا اثر آج تک کشمیر کی صورت میں، اور انڈیا پاکستان کی جو نفرت ہے اور جو آپس میں تفریق آئی ہے، وہ آج بھی موجود ہے. تو یہ اس کے علاوہ ان کا جو ایک اور بہت ہی اہم ان کا جو کارنامہ تھا، یا ان کا جو ایک کام تھا، جو ایک نقصان تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اکنامک ڈیپریڈیشنز کی. انہوں نے یہاں کے جو وسائل ہیں، جو یہاں کے جتنے بھی ریسورسز ہیں، ان کو بہت ہی بے رحمی سے لوٹا. یہاں کی جو دولت تھی اس کو لوٹا، اور اس کو وہ باہر اپنے ملک لے کر گئے. اور اس کے نتیجے میں یہاں پر کیا آئی؟ محرومیاں آئیں، بھوک آئی، غربت آئی، افلاس آئی، بے روزگاری آئی. یہ سب کچھ جو موجود ہے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ برطانیہ کا ہے. دوسری اہم بات جو ششی تھرور اپنی کتاب کے اندر بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو برٹن کے گفٹس تھے انڈیا کو، یہ بہت سارے لوگ
ہندوستان میں اور پاکستان میں آج بھی کہتے ہیں کہ برطانوی راج نے ہمیں یہ دیا, ہمیں وہ دیا, ہمیں ریلویز دیے, ہمیں ایجوکیشن سسٹم دیا, ہمیں پارلیمنٹری سسٹم دیا, تو ششی تھرور ہمیں بتاتے ہیں ود فیکٹس اینڈ فگرس کہ ایسا نہیں تھا. مثال کے طور پر اگر ہم ریلوے کی مثال لے لیں تو ریلوے جو تھی اس کا بنیادی مقصد یہاں کے جو وسائل تھے ان کی لوٹ کو صرف ایکسلریٹ کرنا تھا, کہ جو ہیں یہاں پہ وسائل موجود ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے لوٹ کر سمندر تک لے کر جا سکیں اور ان کو ہم برطانیہ لے کے جا سکیں. جتنی بھی ریلوے لائنس تھیں, آپ ان کے جو پرانے برٹش کے نقشے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ تھا کہ وہ ریلوے لائنس جو زرخیز زرعی علاقے تھے ان سے سمندری علاقوں تک جاتی تھی, تاکہ وہ یہاں را مٹیریل لوٹ کر اور یہاں سے وہ جائیں برطانیہ ان کو لے کر جائیں. تو اب مثال کے طور پر اگر ہم ریلوے کی مثال لیں تو ریلوے کا جو 1 کلومیٹر کا خرچہ تھا تعمیر کا, وہ ایک عام ریلوے کی جو تعمیر ہے اس سے 5 گنا زیادہ تھا. تو وہ 5 گنا خرچہ کس نے دیا؟ وہ ہندوستانیوں نے دیا, اور اس میں فائدہ کس کا ہوا؟ برطانیہ کا ہوا. اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے, جو برطانیہ نے کیا کیا کہ جو عام لوگ تھے ان کے ٹریول کے لیے بندوبست نہیں کیا, وہ صرف اور صرف مال گاڑیاں بھیجتے تھے. اور اس کے علاوہ جو فرسٹ کلاس ٹریول تھی اس کے اندر بورڈز لگے ہوتے تھے, انڈینز اینڈ ڈاگز ناٹ الاؤڈ. تو وہاں پہ ہمیں کتوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا انڈینس کو, کیونکہ پاکستان بھی انڈیا کا حصہ تھا, تو ہمیں وہاں پہ کتوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. تو اس لیے وہ جو ریلوے کا نظام تھا وہ ہمارے لیے نہیں تھا. اس کے علاوہ جو ریلوے کی جو نوکریاں تھیں اس میں ہندوستانیوں کو کلاس 4 سے چپڑاسی سے اوپر کی نوکری نہیں ملتی تھی. اور ششی تھرور لکھتے ہیں کہ ایک انڈین چپڑاسی تھے ریلوے کے اندر, انہوں نے انجن ڈیزائن کرنا سیکھ لیا تھا. تو انہوں نے جب برطانیہ کے جو آفیسر تھے ریلوے کے ان کو بتایا کہ مجھے انجن ڈیزائن کرنا آتا ہے, تو اس کو مار دیا گیا. تو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ سب کچھ ہم بھی حاصل کریں, ہم بھی یہاں پہ کوئی ترقی کریں, ہم کوئی سہولیات حاصل کریں. تو اس طرح جو تعلیمی نظام ہے, تعلیمی نظام بیسیکلی ایک غلام ایک کلاس پیدا کرنے کے لیے, ایسی کلاس جو برطانیہ کی حکومت کے افسر اور جو عام ہندوستانی عوام ہیں ان کے درمیان وہ صرف انٹرمیڈیٹ کریں. یہ ایک ایسا طبقہ جو بیوروکریسی تھی وہ پیدا کرنے کے لیے یہ نظام بنایا گیا تھا. انڈین سول سروس تھی, اس کے بارے میں نہرو نے کہا تھا کہ انڈین سول سروس از نیدر انڈین نار سول نار سروس. تو یہ واقعی درست تھا, کیونکہ جتنے بھی انڈین سول سروس تھی ان کے اندر انڈین سول سرونٹ کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ تفریق رکھی جاتی تھی, ان کی سیلریز کم تھی, ان کے ساتھ ان کو نفرت کا نشانہ بنایا جاتا تھا. تو اس لیے یہ جو نظام ہے, یہ جتنے بھی گفٹس کی مت ہے یہ ڈیبنک کی گئی اس کتاب میں کہ ایسا نہیں ہے ود فیکٹس اینڈ فگرز. اس کے علاوہ جو اہم ایک تھیم ہے اس کتاب کی وہ یہ ہے کہ جب برطانیہ یہاں پہ آیا تو اس وقت انڈیا ایک بہت ہی امیر ملک تھا, اور جب برطانیہ یہاں سے گیا تو انڈیا ایک تھرڈ ورلڈ پور ڈیسٹیٹیوٹ نیشن تھا. when British came to India, تو India's share of global GDP was 23%, and Britain's share of global GDP was only 1 point something. اور جب برٹن یہاں سے گیا تو انڈیا کا جو GDP میں شیئر تھا وہ بہت کم رہ گیا تھا, ملک ایک نہ ہونے کے برابر تھا, جبکہ برٹن کا شیئر جو تھا وہ 10% بن گیا تھا. اور جو 10% کیسے بنا 1% سے, وہ سارا انڈیا کے اندر جو لوٹ تھی, جو ڈیپریڈیشن تھی, اس سے آیا. برٹش جب انڈیا سے گئے تو یہاں پہ جو لٹریسی تھی وہ صرف 16% تھی, جو ایوریج لائف ایکسپیکٹینسی تھی وہ صرف 27 سال تھی. تقریباً ڈومیسٹک انڈسٹری جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی, اور جو 90% لوگ تھے وہ پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہے تھے, غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے تھے, جبکہ اس سے پہلے انڈیا کا جو ایک عام آدمی تھا وہ بہت خوشحال تھا. تو یہ جو تبدیلی آئی یہ انڈیا کے اندر برٹش راج سے آئی. اور آخری جو اس کتاب کی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جو برٹش کی لیگیسی ہے, جو کولونیل لیگیسی ہے, وہ آج بھی یہاں پہ موجود ہے, انڈیا کے اندر بھی, پاکستان کے اندر بھی, اور بنگلہ دیش کے اندر بھی. سب سے بڑی لیگیسی ہندوستان پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی تقسیم ہے, اور اس کے درمیان جو نفرت آئی وہ سب سے بڑی لیگیسی ہے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے, بیوروکریٹک سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ہے, سوسائٹی کے اندر جو اثرات ہیں, اکانومی کے اندر جو اثرات ہیں, یہ سارے آج تک موجود ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں, ان اثرات کو سمجھیں, اور ہم یہ سوچیں کہ ہم کیسے اس لیگیسی سے اپنے جو خطہ ہے اس کو پاک کر سکتے ہیں اور ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کی یہ بک سمری پسند آئی ہوگی. تو ہمارے اس پیج کو لائک کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. بہت شکریہ.